سچے جذبوں کے لیے سچی خوشیوں کے ساتھ، برکتوں اور رحمتوں کے لمحات عقیدت کے ساتھ دیکھیے عوامی نیوز پر رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ والی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب
ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو ان کا سلام ہوگا جو دل سے ہے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر جو دل ہے بے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا Sumro Wallpapers and PVC Panel Shop 3D Wallpapers کی وسیع رینج جو آپ کے گھر کو بنائے آپ کے خوابوں کی طرح خوبصورت بہترین کوالٹی کے وال پیپرز اور سیلنگز بینظیر کلرز اور ڈیزائنز میں دستیاب ہیں حیدرآباد لطیف آباد قاسم آباد جامشورو میرپور خاص کے ساتھ سندھ کے مختلف شہروں میں سروس موجود ہے ہر قسم کے 3D وال پیپرز اور سیلنگز لگوانے کے لیے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ رنجن علی سومرو واٹس ایپ 0333370786 03333702 طالب حسین 0317131090 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وآتوا حقه یوم حصاده صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ناظرین،
عوامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے رونق رمضان ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ شیراز علی سکندری۔ آج رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک میں ہر آئے دن آپ کے لیے ایک نصیحت آموز موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ باتیں سننے اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے اور خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک ٹاپک میں بیان کیا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے، تو زکوٰۃ کے فضائل میں نے اس ٹاپک میں بتائے تھے۔ آج زکوٰۃ اور عشر دونوں چیزوں کے حوالے سے کچھ نالج میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کب دیے جائیں، کس کو دیے جائیں، کس طریقے سے دیے جائیں۔ یہ بنیادی چیزیں آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ جو بھی صاحب ثروت ہیں، ذمہ دار ہیں، کاشتکار ہیں یا صاحب حیثیت ہیں تو وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ زندگی میں یہ ان کو کبھی دشواری پیش نہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیداوار نکالی ہے۔ اب اس کے اندر دو باتوں کا حکم ہے، ایک تو مال کی زکوٰۃ، دوسری زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کھیتی کو، اس زمین کو اس کے وقت پر اس کا حق ادا کیا کرو، اس کے کاٹنے کے ٹائم پر اس کا حق ادا کیا کرو۔ اب ایک ہوتی ہے مالی زکوٰۃ، دوسری ہوتی ہے پیداوار پر زکوٰۃ، ہیں دونوں زکوٰۃ لیکن ان کے احکام کچھ تھوڑے مختلف بھی ہیں، ان کے درمیان فرق بھی ہے اور ان کی تعریف میں بھی تھوڑا فرق ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ 3 چیزوں کی دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سمن۔ سمن پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سمن کے اندر ایک تو نقد مال آ جاتا ہے، نقد پیسے، کیش، دوسری چیز سونا، تیسری چاندی۔ یہ 3 چیزوں نقد کے اندر، سمن کے اندر آ جاتی ہے۔ دوسری بات وہ ہے مالی تجارت، مال تجارت۔ مال تجارت جو بھی ہے اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تیسرا سائمہ جانور، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کتنی بکریاں ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی اور کتنی بھینسیں ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، کتنے اونٹ ہو تو اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ ان کی مقدار معین ہے لیکن یہ بنیادی 2 چیزیں جو ہیں مال تجارت اور سمن۔ اب زکوٰۃ جب صاحب نصاب ہو جائے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور جب یہ چیزیں ہوں یعنی سمن ہو یا مال تجارت ہو یا سائمہ جانور ہو۔ اب سمن میں نقد ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو، اگر صرف بندے کے پاس سونا ہے تو وہ 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے،
اور اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے، یا صرف نقد ہونی چاہیے، اتنی نقد ہونی چاہیے جتنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ اب اگر کسی بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 20-25 ہزار روپے نقد ہیں، چاندی اس کے پاس نہیں ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب یہ دونوں کو ملایا جائے گا، قیمت ان کی ملائی جائے گی، 20-25 ہزار جو کیش پڑے ہیں اور سونے کے اس 1 تولے یا 2 تولے جو جتنا پڑا ہے اس کی قیمت اس کے ساتھ ملائی جائے گی، پھر جتنے پیسے بنتے ہیں اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ نصاب بن جائے گا۔ پھر 1 نصاب تک پہنچتا ہے تو 1 نصاب کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، 2 نصابوں تک پہنچتا ہے تو 2 نصابوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اور زکوٰۃ 40% نکالی جائے گی، یعنی اگر 100 روپیہ ہے تو اس پر 2.5 روپے نکالا جائیں گے، 2.5%، 40% اس پر 40واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے یہ شرائط ہیں کہ وہ مال قرض سے بھی فارغ ہو، حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہو، اور نصاب ہونا ضروری ہے، اور اس پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ اب اگر بندے کے پاس 2 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں، موٹر سائیکل، اب 2 گاڑیاں، اس کی ایک تو ہمیشہ کے استعمال میں ہوتی ہے روزمرہ کے، دوسری کبھی کبھی استعمال ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ اب اگر یہ 2 گاڑیاں ہیں گھر میں، ان کی قیمت ملائی جائے تو یہ تو 52.5 تولہ چاندی کے 2-3 نصاب بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر آج کے اس مارکیٹ میں، اپنے اس علاقے میں 90,000 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ اب بائک کا ریٹ ہے 1.5 لاکھ روپیہ، 2 بائک اگر کسی کے گھر میں پڑی ہیں تو 3 لاکھ روپے بن گئے، تو ابھی 3-4 نصاب زکوٰۃ کے بن جاتے ہیں۔ لیکن جو بائک اس کے گھر میں 2-3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ وہ بیچنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اپنے کام کاج کے لیے 1 رکھے، 2 رکھے یا 3 گاڑیاں رکھے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نہ تو نقدی مال ہے، نہ یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں اگر بیٹی کو جہیز میں برتن دیے ہیں، چاہے وہ 10 لاکھ کے کیوں نہ ہو، سونے چاندی کے علاوہ 10 لاکھ کا کیوں نہ جہیز ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نقدی مال پر، یا چاندی پر، یا سونا پر۔ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ پڑے ہیں تو اس پر زکوٰۃ بنے گی، کیونکہ اگر مارکیٹ میں 90,000 52.5 تولہ چاندی کی قیمت چل رہی ہے تو اب 90,000 کا 1 نصاب بن گیا، 90,000 کا دوسرا نصاب بن گیا، 1,80,000 روپے بن گئے۔ اب اس پر زکوٰۃ اس کو نکالنی پڑے گی 40%، 40واں حصہ نکالنی پڑے گی، 40 سے اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا، جتنا حصہ نکلے گا وہ دیا جائے گا۔ دوسری چیز جو ہے مال تجارت۔ اب تجارت میں سے مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے، فیکٹری کے اندر کپڑے بنانے کی فیکٹری ہے، اس میں 1 کروڑ کی مشینیں پڑی ہیں، 10-10 لاکھ کی ایک مشین ہے، 1 کروڑ کی مشینیں لگی پڑی ہیں اس کارخانے میں، اس فیکٹری میں۔ اب کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، زکوٰۃ اس پہ ہوگی جو وہ کپڑا بنا کر بیچ رہے ہیں، جس کے ذریعے سے یہ کمائی کر رہے ہیں، وہ ان کا حاجت اصلیہ میں ہے۔ وہ فیکٹری میں جو مشینیں پڑی ہیں وہ حاجت اصلیہ میں، ضرورت میں، اس کی وجہ سے تو وہ کمائی کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ اس پر ہوگی جو چیز آ کر بک جائے،
جو چیز پڑی ہے وہ اپنی حاجت اصلیہ میں ہے. اسی طریقے سے بندے نے اگر پلاٹ خریدا ہے، اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس میں اپنی جگہ بناؤں گا، تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر اس نیت سے رکھا ہے کہ اس پلاٹ کو میں بیچ دوں گا تو یہ مال تجارت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نکلے گی. یہ بنیادی چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. تو 40واں حصہ صاحب نصاب زکوٰۃ میں دیتا ہے. اب کس کو دیا جائے گا؟ مالک نصاب کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر صرف ہی صرف سونا ہے تو 7.5 تولے، اگر صرف ہی صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے. لیکن اگر دونوں مکس میں ہیں تو پھر ان کی قیمت ملائی جائے گی. اگر نقدی پیسے صرف پڑے ہیں تو پھر ان کی قیمت بھی، وہ نقدی پیسے بھی اتنی ہونے چاہیے جتنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، پھر زکوٰۃ بنے گی. اگر کم ہے تو نہیں بنے گی. مال تجارت میں بھی اسی طریقے سے. اب یہ دونوں چیزیں ہو گئی. اب یہ کس کو دی جائے زکوٰۃ؟ یہ شرعی فقیر کو اپنے حصے کا مالک بنا دینا. اب شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے زکوٰۃ میں. اب اگر میں وہ پیسے مسجد میں لگا دوں تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ مسجد شرعی فقیر نہیں ہے. قبرستان کے دیوار بنا لوں، قبرستان میں پیسے لگا لوں، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. میں کوئی ہاسپیٹل قائم کر دوں جس میں غریبوں کا علاج کرواؤں، زکوٰۃ کے پیسوں سے ہاسپیٹل قائم کروں، یہ بھی نہیں ہو سکے گا. ہاں اگر میں نے کوئی دکان بنا لی اور دکان وہ کسی شخص کو دے دی کہ بھائی یہ میں نے دکان زکوٰۃ کے پیسوں سے بنائی ہے، اب یہ تیرا، تجھ کو میں اس کا مالک بناتا ہوں، تو شرعی فقیر ہے، میں تجھے اس کا مالک بناتا ہوں، تو اب زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ یہ بھی ادا نہیں ہوگی. اب عشر بھی زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ عشر زمینی پیداوار پہ ہوتی ہے. زمین میں سے جو چیز اگتی ہے، وہ گندم ہو، چاول ہو، یا سبزیاں ہو، یا فروٹ ہو، جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ زمین کو سیراب کس طریقے سے کیا گیا ہے، آباد کس طریقے سے کیا گیا ہے. کیا وہ زمین کو سیراب ہم نے نہر کے پانی سے کیا ہے، گورنمنٹ کے پانی سے کیا ہے، یا آسمان کی بارش کے پانی سے کیا ہے؟ تو اب وہ چیز دیکھی جائے گی. اگر زمین نہر کے پانی سے سیراب ہوئی ہے یا بارش کے پانی سے سیراب ہوئی ہے، تو اب جو فصل اگے گی اس کی کٹائی بٹائی کے بعد قرضہ نہیں نکالا جائے گا. پہلے اس کا 10واں حصہ عشر جس کو کہتے ہیں، 10واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی. یعنی آسان سے لفظوں میں یہ بیان کر دوں کہ وہ زمین جس کو انتہائی مشقت کے ساتھ سیراب کیا جاتا ہے، یعنی ٹیوب ویل کے ذریعے یا سولر سسٹم کی مشین کے ذریعے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، تو پھر اس پہ 20واں حصہ ہوگا. 20واں حصہ یعنی اگر کسی کی فصل، ابھی گندم کی سیزن ہے، 100 من گندم نکلی ہے اور اس نے سال کا یعنی فصل کا جتنے ٹائم میں فصل تیار ہوئی ہے 6 مہینے، اس میں سے 4 مہینے اس نے ٹیوب ویل کا پانی دیا ہے، 2 مہینے جو ہے وہ نہر کا پانی یا بارش کا پانی ملا ہے. تو اب ٹیوب ویل کا پانی اس نے کثرت سے استعمال کیا ہے، تو اب اس پر نصف عشر ہوگا، یعنی 20واں حصہ. اب 100 من ہے گندم، تو اس کو 20 سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو جواب میں آ جائے گا کہ 5 من جو ہے
وہ اللہ کی راہ میں شرعی فقیر کو دینا چاہیے۔ اگر اس نے گورنمنٹ کے پانی سے زمین کو سیراب کیا ہے، نہر کے پانی سے زمین کو سیراب کیا ہے، زیادہ اسی سے ہی آباد ہوئی ہے، تو پھر اس پہ عشر ہوگا، یعنی 10 واعثہ۔ اگر 100 من گندم ہے تو پھر 100 کو 10 سے ڈیوائڈ کریں گے تو جواب میں آ جائے گا 10 من، یعنی 10 من وہ شرعی فقیر کو دے گا۔ لیکن زکوٰۃ اور عشر کے اندر یہ بنیادی فرق ہے کہ زکوٰۃ کے لیے قرض سے خالی ہونا ضروری ہے مال کا، لیکن عشر کے لیے قرض نہیں نکالا جائے گا۔ پہلے جتنی بھی پیداوار ہوئی ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، جتنی بھی، پہلے اس میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، عشر یا نصف عشر نکالا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ قرضہ اپنا ادا کیا جائے گا، کھاد کا قرضہ ہے، بیج کا قرضہ ہے، یا کھیتی باڑی کا قرضہ، جو بھی کچھ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زمین میں سے جو بھی فصل ہوگے، کم ہو یا زیادہ، اس پر آپ کو 10واں حصہ اور 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ تو 10واں حصہ میں نے آپ کو آسان سے لفظوں میں سمجھا دیا کہ جس زمین پر زیادہ مشقت نہ کرنی پڑتی ہو سیراب کرنے میں، اس پہ 10واں حصہ ہوگا۔ جس پر مشقت کرنی ہو، یعنی ٹیوب ویل کے ذریعے اس کو پانی دیا جاتا ہو، تو اس پر 20واں حصہ ہے۔ اب ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو عاپیانہ ادا کرتے ہیں، ٹیکس ادا کرتے ہیں، تو ہم عشر یا نصف عشر نہیں دیں گے۔ تو ان بھائیوں سے بھی یہ گزارش کی جاتی ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ٹیکس عشر نہیں سمجھا جائے گا، یہ ان کا اپنا ٹیکس ہے جو آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں۔ وہ آپ کو پانی دے رہے ہیں تو اس پر آپ ان کو ٹیکس دے رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا ٹیکس ہے جو گورنمنٹ کو ادا کر رہے ہیں۔ عشر یہ نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں، عشر یہ ہے کہ تمام پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ اللہ کی راہ میں شرعی فقیر کو دیا جائے۔ اس کی جو ہے اب زکوٰۃ کی نصاب معین ہے، لیکن عشر کی نصاب معین نہیں ہے۔ جتنی بھی زمین کی پیداوار بنے، وہ 10 من ہو، 20 من ہو، 30 من ہو، جتنی بھی پیداوار بنے اس پر عشر نکالا جائے گا، بعد میں قرض ادا کیا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کے اور عشر کے درمیان فرق ہے۔ تیسرا فرق، یہ فرق جو ہیں عشر اور زکوٰۃ کے درمیان۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ قرضہ وغیرہ نہیں نکالا جائے گا، قرضہ بعد میں دیا جائے گا، پہلے عشر نکالا جائے گا۔ اور اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہے، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کو ہی عشر دیا جاتا ہے۔ تو آپ زمیندار حضرات جو بھی ہیں، کاشتکار حضرات، بالخصوص ان باتوں پر توجہ دیں، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آسان سا مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اگر زکوٰۃ نکالنی ہے تو زکوٰۃ جب نصاب بن جائے، جتنے نصاب بن جاتے، اگر ایک نصاب بنتا ہے تو پہلے اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دو، آپ کے پاس جواب نکل آ جائے گا۔ پھر دوسرا نصاب بنتا ہے تو اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دو، پھر آپ کا نصاب بن جائے گا۔ اور اگر آپ عشر نکالنا چاہتے ہو تو تمام پیداوار کا اندازہ لگا کر اس کو، اگر عشر نکالنا ہے، 10واں حصہ نکالنا ہے تو 10 سے ڈیوائڈ کر دو، جواب آ جائے گا۔ اگر 20واں حصہ نکالنا ہے تو 20 سے اس کو ڈیوائڈ کر دو تو جواب آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد
محمد کی میرے دل میں بسی ہو، وہ سوز بلالا کا ملے درد رضا سا، وہ سوز بلالا کا ملے درد رضا سا، سرکار عطائی کے اوے سے کرنی ہو، سرکار عطائی اوے سے کرنی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ میں بارات چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ سجی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ سجی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ سچے جذبوں کے لیے سچی خوشیوں کے ساتھ برکتوں اور رحمتوں کے لمحات عقیدت کے ساتھ دیکھیے عوامی نیوز پر رونق رمضان۔